वेलकम बैक। فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن عناصر کی غیر ملکی پراکسیز ہیں۔ قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے بھرپور رد عمل سے دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو، کہا بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ شرکاء نے سیکیورٹی فورسز سے مکمل تعاون کا عزم کیا، کہا دشمن قوتوں کا جھوٹا بیانیہ اپنے ہی پروپیگنڈے اور فریب میں دفن ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کرا دیا، بانی پی ٹی آئی کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا سیکیورٹی صورتحال کے باعث پیمز میں طبی معائنہ کرایا گیا۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی کو صحت مند قرار دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بڑی بدقسمتی ہے جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ کوئی ہے جو چاہتا ہے مسائل کا حل نہ نکلے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرنا مشکل ہے تو جمہوریت ایسے نہیں چلا کرتی۔ قسمتی ہے جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا کوئی حل۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی، سپریم کورٹ کے آرڈر میں کسی قسم کا ابہام نہیں تھا، اس لیے خان صاحب کو وہاں شفٹ ہونا اور وہاں رکھنا اور اس کے ٹیسٹ وغیرہ کرنا یہ قانون کی مطابق سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہونا لازم تھا۔ توہینی عدالت ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم تو یہ کوشش کرتے رہے کہ جو سیاسی مسائل ہے اس کا سیاسی حل ہو۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن ہوئی اور وزیر اعظم صاحب نے تو ہاتھ بڑھایا کہ تالی بجائیں، تو دیکھیں ایسے تالیاں نہیں بجتی، ایسے مذاکرات نہیں ہوتے۔ آپ اگر اتنے بڑے لیڈر کو، اتنی بڑی پارٹی کو اتنا اسپیس نہیں دے رہے اور آپ کو ایک ہاسپٹل میں منتقل ہونا مشکل ہے، اور اگر آپ سپریم کورٹ کے ایک آرڈر پہ عمل درآمد کرنا مشکل ہے تو جمہوریت ایسے نہیں چلا کرتی۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں شفا انٹرنیشنل اسپتال کے باہر غیر معمولی رش اور سیکیورٹی کے باعث بانی کو پیمز منتقل کیا گیا۔ پیمز میں ماہرین کی نگرانی میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ، تشخیص اور علاج کیا گیا۔ طبی معائنے اور تشخیصی مراحل کے دوران عظمیٰ خان کے ساتھ رہیں۔ ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈز نے معائنے کے بعد بانی کی طبی حالت کو مستحکم قرار دیا ہے۔ طارق فضل نے کہا تمام ضروری طبی مراحل مکمل ہو چکے ہیں۔ بانی کی صحت کی صورتحال واضح ہے۔ صحت جیسے حساس معاملے کو سیاسی تنازع یا غیر ضروری سنسنی کا رنگ نہ دیا جائے۔ حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے تمام فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں بیان دیتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئی کی مجموعی صحت کو لے کر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صحت بہتر ہے۔ نقطہ اعتراض پر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو بلڈ پریشر کی ادویات دی جا رہی ہیں، لیکن صحت سے متعلق فکر کی کوئی بات نہیں۔ میری اور بانی پی ٹی آئی کی عمر کے افراد کو ادویات استعمال کرنا پڑ جاتی ہیں۔ خان صاحب کی ہمشیرہ کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ بتا سکتی ہیں کہ ان کی صحت کا جو ہے کیا حالات ہیں۔ ان کے ذاتی معالج نے ہاؤس کے ایک ممبر کو بتایا کہ ان کی آنکھ کی تکلیف آہستہ آہستہ ٹھیک ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی صحت کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ بلڈ پریشر کی ان کو تھوڑی بہت شکایت ہے، تو بلڈ پریشر کی دوائی جو ہے اس پہ لگا دیا گیا ہے۔ ہماری عمر میں ان کی 74 سال ہے، میری 77 سال ہے۔ اس قسم کی ایلمنٹس جو ہیں وہ عمر کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس لیے صحت جو ہے اس کو ایشو بنانا جو ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی اوور پولیٹیسائزنگ دا ایشو سمجھا جائے۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر ناصر بٹ کہتے ہیں سازشی کسی اور چکر میں اسپتال آیا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا کچھ نہیں ہوا، جاؤ واپس۔ حکومت نے سپریم کورٹ کا حکم منوان مانا ہے۔ جو تھا نا ہاسپٹل وہ کسی اور چکر میں آیا تھا، اس کا علاج جو ہے چلا گیا نا۔ وہ کہتا ہوتا نا کہ لیڈر بیمار نہیں، ان کو دل کے اٹیک ہو جاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا، گیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہیں کچھ نہیں ہے، جاؤ گھر واپس۔ تو سپریم کورٹ کا حکم مانا ہے، منوان اس کو چیک کرایا، ڈاکٹروں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ اب پھر جب ڈاکٹر کہے ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ سینیٹر مشال یوسف زئی کی سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران بانی پی ٹی آئی کے معاملے پر گفتگو۔ پریزائڈنگ افسر نے مشال یوسف زئی کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ابھی وقفہ سوالات و جوابات پر بات کریں۔ اس موقع پر سینیٹر مشال یوسف زئی نے کورم کی نشاندہی کر دی۔ سینٹ میں اراکین کی گنتی کرنے پر کورم نامکمل نکلا، جس پر پریزائڈنگ افسر نے کہا کورم مکمل نہیں ہے، گھنٹیاں بجائے جائیں۔ سینٹ کا اجلاس پیر شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔
اس وقت مسلم لیگ نون کے ساتھ تعلقات بہت ہی کشیدہ چل رہے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی شرمیلا فاروقی کہتی ہیں انہوں نے آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی کر کے پیپلز پارٹی نے نہیں عوام کا بھی مینڈیٹ چوری کیا۔ نون لیگ سنجیدگی سے تحفظات دور کرے ورنہ ہم ان کی کسی قانون سازی میں مدد نہیں کریں گے اور نہ ہی کورم پورا کریں گے۔ پھر دیکھتے ہیں یہ اجلاس کیسے چلاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا میری ذمہ داری ہے۔ لاہور میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ سینٹر کے افتتاح پر خطاب میں کہا افسوس کی بات ہے کسی جماعت کا مزاج دنگا فساد تو کسی کا کرپشن ہے۔ سیاسی جماعت ہے اس کا فوکس جو ہے وہ خدمت پہ ہونا چاہیے، ڈیلیوری پہ ہونا چاہیے، پرفارمنس پہ ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ دنگا فساد ہے، کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ کرپشن ہے۔ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کا مزاج خدمت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پروگریس ہے۔ پاکستان کے جس شعبے کو اٹھا کے دیکھ لو، اسکیم کو، پروجیکٹ کو اٹھا کے دیکھ لو، اس کے اوپر صرف ایک نام ہے، وہ ہے محمد نواز شریف، PMLN۔ کاش اور جماعتیں بھی یہ کام کر رہی ہوتی تو جو ملک ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہا ہوتا۔ مجھے لگتا ہے کہ مائی انٹائر ڈے ہیز گون ویسٹڈ۔ اس میں کوئی ایسا اہم فیصلہ نہ شامل ہو اس میں عوام کی خدمت اور بھلائی کا عنصر نہ۔ مزید خبریں بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے گوگل ٹیم کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی اور جدت کے فروغ کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان کی جانب سے سیکریٹری زرار ہاشم خان اور گوگل کے جنوب مشرق ایشیائی اور جنوبی ایشیا کے پبلک پالیسی سربراہ ڈیوڈ ویلر نے MOU پر دستخط کیے۔ مقصد پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں، IT برآمدات اور جدت کے فروغ کے لیے تعاون کو وسعت دینا ہے۔ ڈیجیٹل سکلز کے فروغ کے لیے گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس پروگرام کو وسعت دینے پر تعاون کیا جائے گا۔ پاکستانی طلباء کے لیے گوگل کے جدید مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اسلام آباد میں AI سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کے لیے پاکستان اور گوگل کے درمیان تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشبانی نے وفد کے ہمراہ GHQ کا دورہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی اور دفاع سلامتی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کے شام کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ علاقائی اور عالمی امن اور استحکام کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے اور دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار ہوں۔ ایران کو کسی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مائیکل کوہن ریڈیو شو کے دوران کہا ضرورت پڑی تو ایران پر مزید حملے کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کا حکم اس وقت دیا جب وہ جوہری ہتھیار بنانے سے صرف 2 ہفتے دور تھا۔ ایسا نہ کرتے تو آج اسرائیل اور مشرق وسطی ختم ہو جاتے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ میڈیا چاہے جو دکھائے، آبنۂ ہرمز پر امریکہ کا ہی کنٹرول ہے۔ ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتیں نمایاں طور پر کمزور ہو چکی ہیں اور اس کی معیشت تباہ ہونے کے دہانے پر ہے۔ ایران کو اس وقت 300% مہنگائی اور کمزور کرنسی کا سامنا ہے۔ ایران کی فوج کو تنخواہوں کی ادائیگی میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کا کہنا ہے ایران کے ساتھ جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ آپ نے ہرمز سے تیل اور گیس کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب رہے۔ ایران پر معاشی دباؤ اب امریکہ کا مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ تہران فیصلہ کرے معیشت کا گلا گھٹتا دیکھنا ہے یا مغرب سے تعلقات بہتر کرنے ہیں۔ Now in a new phase where the most effective tool that we have is the economic pressure that we can apply to them. And this is a delicate dance because we apply economic pressure to them. They're going to try to apply economic pressure to us. But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to ultimately accomplish the final objective here.
امریکہ کے طیارہ بردار جہاز USS جارج واشنگٹن نے مشرق وسطی میں پوزیشن سنبھالی، سینٹ کام نے تصدیق کر دی۔ جارج واشنگٹن نے 9 ماہ سے مشرق وسطی میں تعینات طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کی جگہ لی ہے۔ ابراہم لنکن پر 5000 سیلرز تعینات تھے۔ کچھ دن قبل امریکی میڈیا کی رپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ USS ابراہم لنکن پر موجود عملہ ذہنی صحت سے متعلق مسائل کا شکار ہونے لگا۔ سہولیات کی قلت کی بھی خبریں سامنے آئیں، جس کے بعد حکام نے ابراہم لنکن کی جگہ USS جارج واشنگٹن تعینات کرنے کا فیصلہ کیا۔ شپنگ اور میری ٹائم ڈیٹا تجزیاتی ادارے کیپلر کا کہنا ہے آپ نے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کی تعداد کم ہو کر 7 رہ گئی۔ رائٹرز نے کیپلر کے حوالے سے بتایا جمعرات کو ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی آمد و رفت ایک روز قبل کے مقابلے میں نصف ہو گئی ہے۔ 4 مال بردار جہاز آبنے ہرمز میں داخل ہوئے جبکہ 3 باہر نکلے۔ پروپین اور بیوٹن لے جانے والا گیس بردار جہاز ایرانی راستے سے آبنے ہرمز سے باہر نکلا۔ روس نے تمام تر پابندیوں کے باوجود ایران میں جوہری توانائی منصوبوں پر کام جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ روس کی سرکاری نیوکلیئر انرجی کارپوریشن روس ایٹم کے سربراہ نے اعلان کیا کہ کمپنی بڑھتی پابندیوں کے باوجود اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے اور ایران، مصر، ہنگری سمیت متعدد ممالک میں اپنے منصوبوں کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے۔ لیخاشوف نے اس سے قبل بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کے ساتھ 1000 میگا واٹ کے مزید 2 نئے جوہری توانائی یونٹس تعمیر کرنے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا تھا۔ ایرانی پارلیمنٹ باقر کالباف کا کہنا ہے ایران اور عراق کو اپنی سلامتی اور اقتصادی ترقی کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ عراق میں سابق سپریم لیڈر علی خامنائی کے 40ویں کی تقریب میں شرکت کے موقع پر باقر کالباف نے کہا باہمی تعاون اور مزاحمت کے ذریعے دونوں ممالک نے اپنی سلامتی یقینی بنائی۔ اب اقتصادی خوشحالی کے لیے بھی ایران اور عراق کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایران اور عراق کا واحد ایجنڈا غیر ملکی مداخلت کو روکنا ہے۔ حاضر ہوں ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔